دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زاویار اور نور بزنس کلاس ایروپلین میں بیٹھ چکے تھے۔ نور کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور زاویار اس کے برابر اپنی سیٹ پر نیند دراز تھا۔ پلین اڑنے کو تیار تھا اور جیسے ہی رن وے پر رفتار پکڑنے لگی، نور کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ جیسے ہی جہاز نے زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہونا شروع کیا، نور نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور ساتھ بیٹھے زاویار کا بازو پکڑ لیا۔ زاویار نے اس کے گرد حصار بنائے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ میری لٹل اینجل کو ڈر لگ رہا ہے۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ زاویار میری جان، میں پاس ہوں تمہارے۔ جیسے ہی پلین فضا میں آیا اور اپنی بلندی پر پہنچا، نور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی، مگر اب اتنی نہیں جتنی ٹیک آف کے وقت تھی۔ نور جان، آنکھیں کھولو، دیکھو باہر۔ زاویار میری معصوم سی بیوی، میں جو پاس ہوں، پھر ڈرنے کی کیا بات؟ زاویار نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑے پیار سے کہا تھا۔ نور نے پیچھے ہوتے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ نور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر رات کا سماں تھا اور آسمان تاریکی کی چادر اوڑھے بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور ستارے جیسے آسمان پر بکھرے ہوئے ہیرے معلوم ہو رہے تھے۔ نیچے شہر کی روشنیوں کا ایک جھرمٹ تھا جو اونچائی سے جگمگاتے ننھے دیوں کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ بادل کہیں کہیں آسمان میں تیر رہے تھے اور جہاز جب ان کے درمیان سے گزرتا تو چند لمحوں کے لیے منظر دھندلا ہو جاتا، جیسے کوئی خواب حقیقت اور خیال کے درمیان معلق ہو۔ نور نے گہری سانس لی۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ نور جان، کیسا لگا؟ زاویار نے اس کا گال سہلاتے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زاویار، بہت پیارا۔ اچھا، تو پہلے بھی میری جان نے سفر کیا ہے نا پلین کا؟ زاویار نے دوبارہ اس سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ نہیں، پہلی بار تو ہم کڈنیپ ہوئے تھے نا، ہماری آنکھوں پر پٹی تھی، اور دوسری بار آپ نے ہمیں بھیجا تھا، تب تو ہم نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی، ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا، اور تیسری بار ہم دوبارہ کڈنیپ ہو گئے تو میں نے بچا لیا نا اپنی اینجل کو۔ وہ تو ہے۔ ارے لیکن ہمیں تو چھوڑے نا، جب دل کرتا ہے بے شرم بن کر پکڑ لیتے ہیں۔ جان، تمہیں یہ تب نہیں یاد آیا جب تم ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی؟ زاویار نے شرارت سے کہا تھا۔ وہ اس سے دور ہوئی، پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ، ہم کب چپکے؟ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں آپ، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ زاویار کا کہکا بے ساختہ تھا اس کے استغفر اللہ پر۔ ابھی تو صرف گندی باتیں کی ہیں، حرکتیں بھی کروں گے جان، فکر مت کرو تم۔ نور کا اسے دیکھتے منہ کھلا تھا۔ زاویار نے جھکتے اس کی گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ زاویار، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ نہیں جان، لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے اور نہ وہ دیکھیں گے، لیکن تم مجھے دیکھو، آپ نہ پیچھے ہو کر بیٹھیں، نور نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بھائی، میری اپنی بیوی ہے۔ زاویار نے دوبارہ اسے اپنی قید میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سونے والے ہیں۔ یار جان، 4-5 گھنٹے تم نہیں جاگ سکتی کیا؟ تو کیا پھر ہم اتر جائیں گے؟ ہاں جان۔ اچھا تو بتائیں یہ کہاں ہے؟ اس نے زاویار کے سینے پر سر رکھتے پوچھا تھا۔ یہ سینٹرل امریکہ میں ایک ملک ہے۔ اچھا، تو اس میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اس میں اسپینش بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ وہاں کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ لٹل اینجل، اس ملک کی سب سے خاص بات اس کی قدرتی خوبصورتی اور پرامن ماحول ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے زیادہ قدرتی حسن، جنگلی حیات اور ماحولیاتی تحفظ رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور خاص بات کہ اس کی فوج نہیں ہے۔ کیا زاویار، فوج نہیں ہے؟ لیکن کیوں؟ اس نے زاویار کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پرامن اور خوشحال ممالک میں شمار ہوتا ہے لٹل اینجل، اس لیے وہ فوج نہیں رکھتا جہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہ فوج کیوں نہیں رکھتے زاویار؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری لٹل اینجل،
اس ملک نے 1948 میں اپنی فوج ختم کر دی تھی تاکہ جنگوں کی جگہ ترقی، تعلیم اور امن کو ترجیح دی جا سکے۔ اچھا زاویار، وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اور کچھ میری جان کو پوچھنا ہو ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ اوکے جان، زاویار گہرا مسکرایا تھا۔ اور شرارت نہ کیجیے گا ہمارے ساتھ، اچھا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زاویار، آپ نہ اپنی سیٹ پر جائیں، ہماری پر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ منہ کی ڈیزائن بناتے بولی تھی۔ زاویار کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا تھا۔ اس کے لبوں کی نمی کا قطرہ قطرہ پیتا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں چھا گیا تھا۔ نور نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا، تب وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے جان؟ وہ شرارت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ گہری سانس لیتے اس سے کہتی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں لٹل اینجل کہ تم مجھے نہ چھوڑو۔ آپ بہت گندے ہیں جان، تم بہت اچھی ہو اور جب بلش کرتی ہو تو اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، جیسے ابھی کر رہی ہو۔ اس کے لال ہوتے گال دیکھتے شرارت سے بولا تھا۔ اب ہماری باری سمجھے؟ وہ غصے سے کہتی اس کی طرف مڑی تھی۔ جی جان، ضرور، وہ گہرا مسکرایا تھا۔ نور نے اس کی گردن پر زور سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ جان، پیار کرتے ہیں، تم کاٹ رہی ہو اپنے شور کو، یہ تو غلط بات ہے نا؟ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آپ کو درد نہیں ہوا؟ نہیں، اب چیونٹی کے دانتوں سے درد تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں، چھوڑیں ہمیں۔ مجھ سے اکیلے نہیں بیٹھا جائے گا جان، تم بیٹھی رہو نا میری گود میں، وہ محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے۔ آپ اتنے بے شرم کیوں ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ میری جان شرما رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر اس کے گلے میں اپنی پاؤں کا ہار بنا گئی تھی۔ چلو سو جاؤ، کیونکہ وہاں تو پھر میں تمہیں ہرگز نہیں سونے دوں گا۔ وہ سو چکی تھی۔ اگر ایسی نیند مجھے آ جائے نا تو اگلے دن میری لاش ملے، وہ بڑبڑایا تھا۔ کامران، بتاؤ کہاں بھیجا ہے تم نے میری بیٹی کو؟ عائشہ خانم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں نے کہاں بھیجنا تھا اماں، خود ہی بھاگ گئی وہ تھی ہی ایسی، کامران رضا نے کہا تھا، اور عائشہ خانم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور رکھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تجھے شرم نہیں آتی کامران، کسی کی بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ تیری اپنی بھی بیٹی ہے، اور جو ظلم تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیے ہیں اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا تم لوگوں سے، عائشہ خانم نے غصے سے کہا تھا۔ اماں، آپ نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ بھی اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے؟ کامران رضا خان غصے سے دھاڑا تھا۔ بکواس بند کر اپنی کامران، اور مجھے یہ تھپڑ بہت پہلے ہی تجھے مار دینا چاہیے تھا۔ اگر تب مار دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور نہ تو کسی کی بیٹی کے لیے اتنے برے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا، عائشہ خانم بھی غصے بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اماں، بیٹا ہوں آپ کا اور آپ مجھے ہی غلط کہہ رہی ہیں۔ اس لڑکی کے لیے اگر مجھے پتا ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا میں۔ پاس کھڑی زرینہ بیگم، ان کی بیٹی مشال اور بیٹا ایان رضا خان بھی سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تو ماں کے سامنے اپنی آواز اونچی کیے کھڑا ہے، اور تو جس کو مارنے کی بات کر رہا ہے تیرے بچپن کے دوست کی بیٹی ہے، جس نے تیرے اوپر بہت احسان کیے ہیں، بھول گیا وہ سب؟ عائشہ خانم کی سانس پھول چکی تھی۔ کون سا احسان اماں؟ وہ جان بوجھ کر میری مدد کرتا تھا تاکہ دکھا سکے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور میرے پاس نہیں۔ اپنے سامنے وہ مجھے حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آج دیکھیں اس کا سب کچھ میرے پاس ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کامران کہ تو میری اولاد ہے۔ میں دعا کروں گی اپنے رب سے کہ تجھے ہدایت دے، عائشہ خانم غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی۔ یہ اماں کو پتہ نہیں ہو کیا ہے، اپنی ہی جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، وہ بھی اس معمولی لڑکی کے لیے، زرینہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ مشال اور ایان ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ویسے جو بھی کہو، آنکھیں تو پیاری تھیں اس کی،
ایان نے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم میرے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہو اور جھوٹی تھی، لینس پہنتی ہوگی اسی لیے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن لینس کے لیے تو پیسے ہونے چاہیے نا، جو اس کے پاس نہیں تھے۔ چپ کرو تم بڑے آئے اس کے چمچے، مشال تمیز سے بڑا بھائی ہوں تمہارا، اور میں کوئی اس کی سائیڈ نہیں لے رہا، ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ تو نہ کرو نا جب تمہیں پتہ ہے مجھے نہیں پسند۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔ مشال کے فون پر کسی کا میسج آیا تھا۔ وہ فون دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ہیلو یار، کہاں ہو تم؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ آ رہی ہوں، صبر نہیں رکھ سکتے تم؟ اچھا جلدی آؤ۔ اچھا آتی ہوں۔ زاویار اور نور کی لینڈنگ ہو چکی تھی۔ زاویار، جی بولو لٹل اینجل، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ جان، ابھی تو سوئی تھی تم پلین میں، تو وہ بھی کوئی نیند تھی کیا اتنی تھوڑی سی دیر؟ اچھا لٹل اینجل، ہم جا رہے ہیں ریزورٹ، پھر سو جانا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جان، تم ایسے ہی سوتی رہی تو میں تمہیں پیار کیسے کروں گا؟ ہمیں نہیں پتا، آپ ہمیں سوتے ہوئے کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی تھی۔ ٹھیک ہے جان، اب جیسے تمہاری مرضی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی گاڑی ایک ریزورٹ کے باہر رکی تھی۔ جان اٹھو، ہم پہنچ گئے؟ ہاں جان، آ گئے، چلو۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ دونوں ایک لگژری ریزورٹ میں گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 1 اور 2 کے بیچ ٹھہری ہوئی خاموشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ دونوں جب لگژری ریزورٹ پہنچے تو آس پاس پھیلے گھنے جنگل کی پراسرار تاریکی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ریزورٹ قدرتی حسن سے گھرا ہوا تھا۔ ریزورٹ کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا، جہاں اونچے درختوں کی سرسبز چھاؤں دن میں بھی ایک پراسرار سا سکون پیدا کرتی تھی۔ نرم ہوا میں درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایک دم موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ چاندنی مدھم تھی، بادل کہیں کہیں روشنی کو روک رہے تھے، اور جنگل میں دور کہیں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریزورٹ کی روشنیوں نے ان کے راستے کو روشن کر رکھا تھا، لیکن اس کے آس پاس پھیلی گہری سیاہی میں درختوں کے سائے کسی راز کی چادر میں لپٹے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا میں گیلی مٹی، درختوں اور رات کی نمی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جو اس جگہ کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اندر سے خوشگوار لیکن مدھم روشنی باہر آئی، جیسے نیند میں ڈوبے محل کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ ریزورٹ کی کھڑکیوں سے نظر آتا وسیع جنگل ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا، ایسی دنیا جو پرسکون بھی تھی اور کسی انجانے راز میں لپٹی ہوئی تھی۔ رات کے وقت چاندنی جب درختوں پر چھن کر گرتی تو ایسا لگتا جیسے قدرت نے خود اس لمحے کو حسین بنانے کے لیے چراغ جلائے ہوں۔ جنگل کی پراسرار خاموشی میں کہیں دور کسی پرندے کی آواز گونجتی، جیسے یہ جگہ اپنے آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی خاموشی، سکون اور ایک پراسرار سی کشش ان پر حاوی ہو گئی۔ کھڑکیوں سے باہر وہی سیاہ جنگل دکھائی دے رہا تھا، جس میں ہر درخت اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے کسی اندیکھے لمحے کا منتظر ہو۔ یہ جگہ خوبصورتی اور پراسراریت کا امتزاج تھی، ایک ایسا مقام جہاں وقت ٹھہر سا جاتا تھا اور لمحے اپنی پوری شدت کے ساتھ محسوس کیے جا سکتے تھے۔ کیسی لگی جگہ جان؟ زاویار، اندھیرا ہے یہاں بہت، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں۔ تو دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ریزورٹ کی خوبصورتی نے ان کا استقبال کیا۔ اندر کا ماحول نہایت پرسکون اور دلکش تھا۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی، جیسے کسی شاہی محل کا حصہ ہو۔ مدھم سنہری روشنی، مہنگے فانوس اور خوشبو بکھیرتے تازہ پھول ماحول کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ زاویار سیدھے ریسیپشن کی طرف بڑھا اور اپنا نام بتاتے ہی اپنے روم کی چابی لے لی۔ اس کا روم پہلے سے بک تھا اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ پہلے بھی 2 بار ٹھہر چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے چابی لی، ریسیپشنسٹ نے ایک مہذب مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے اسے زاویار کو دیکھ کر حیرت نہ ہوئی ہو۔ شاید وہ یہاں کا جانا پہچانا مہمان تھا۔
زاویار نے چابی انگلیوں میں گھمائی، ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی شخصیت پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے چل دیا۔ وہ دونوں ہال کی پرسکون فضا میں قدم رکھتے آگے بڑھنے لگے، جہاں ہر دیوار پر لگی آرٹ ورک اور خوشبو بکھیرتی موم بتیاں اس جگہ کی شان بڑھا رہی تھیں۔ راستے میں کھڑکی سے باہر نظر آتے گھنے جنگل کی سیاہ تاریکی اب بھی کسی انکہی کہانی کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے روم میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کمرہ وسیع، پرسکون اور انتہائی خوبصورت تھا۔ مدھم روشنی میں سجے لگژری فرنیچر، شفاف شیشے کی کھڑکیاں اور مہنگے پردے ایک شاہانہ احساس دے رہے تھے۔ زاویار نے دروازہ بند کیا اور چابی ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ یہاں پہلے بھی ٹھہر چکا تھا، اس لیے کمرے کی ہر چیز سے واقف تھا۔ سامنے ایک بڑی شیشے کی کھڑکی تھی جس کے باہر کا منظر دل فریب تھا۔ گھنا جنگل، چمکتے ستارے اور دور پہاڑوں پر ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ۔ کمرے میں ایک پرفیوم کی ہلکی خوشبو تھی جو ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ زاویار نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ زاویار یہ کمرہ بہت پیارا ہے، نور نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہاں لٹل اینجل، اچھا تم میرے پاس بیٹھو، ہمیں نیند آ رہی ہے، آپ آئے نا، ہم سوئیں۔ اچھا جان لیٹو، میں آتا ہوں، ہم کپڑے چینج کر لیں۔ کھڑکی کے پار پھیلے گھنے جنگل کی سیاہی میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ رات کے اس پہر ہر چیز خاموش تھی لیکن جنگل زندہ لگ رہا تھا۔ دور کہیں سے الو کی ہوٹنگ سنائی دی، جیسے وہ رات کے مسافروں کو دیکھ کر کوئی راز بکھیر رہا ہو۔ ہوا کے ہلکے جھونکے درختوں کی ٹہنیوں سے ٹکرا رہے تھے اور کبھی کبھار کوئی سوکھی شاخ نیچے گرنے کی مدھم آواز آتی۔ اچانک کہیں قریب سے کسی جانور کے چلنے کی آہٹ ابھری، ہلکی مگر واضح، جیسے گھاس پر دبے پاؤں کوئی بڑھ رہا ہو۔ دور کہیں کوئی درندہ دھیمی گرجدار آواز میں گھررایا، شاید وہ اپنی حدود کا اعلان کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں یہ آواز مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ جنگل کے اندرون میں کوئی اور جانور ایک لمبی چیخ مار کر بھاگا، جیسے کسی خطرے کو بھانپ چکا ہو۔ زاویار نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا، بس وہی پراسرار جنگل، سرسراتی ہوا اور اندیکھی مخلوقات کی آوازیں جو اس رات کو مزید گہرا اور پراسرار بنا رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ارش نے انگڑائی لیتے کہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، پامیر نے کہا تھا۔ باقی سب بھی جاگے ہوئے تھے۔ ارے پنیر، تو جاگ گیا، ارش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر۔ چل پھر شروع ہو جا کر میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا، اور ایلیے تم بھی۔ سر میری کیا غلطی ہے، ایلیے نے کہا تھا۔ یہ جو کل تم دونوں اپنے باس کا کھی کر کے مذاق اڑا رہے تھے نا، یہ اس کی سزا ہے، اور ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ سر میں آرڈر کر دیتا ہوں نا آپ کے لیے، پامیر نے کہا تھا۔ اوئے کوئی آرڈر نہیں ہوگا، باس میں ہوں تیرا، تو میرا نہیں ہے، جا کر بنا، ارش ایٹیٹیوڈ سے کہتا چیئر پر بیٹھا تھا۔ پامیر اور ایلیے اٹھ کر کچن میں گئے تھے۔ اور ہنسو، دیکھ لیا نا آپ، ایلیے نے کہا تھا۔ ارے یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پامیر نے ایلیے سے کہا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سستے ڈائلاگ نہ بولے کرو، اور میں بہت اچھی فائٹر ہوں، میں تو ایسے ہی بول رہا تھا۔ اب بناؤ ناشتہ، اچھا سا بنانا، میں نے بھی کھانا ہے۔ اچھا جی، ہاں بناؤ اب۔ تھوڑی دیر بعد پامیر اور ایلیے نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا تھا۔ سر ناشتہ۔ تھینکس ایلیے، ارمغان نے کہا تھا۔ ارے بھائی تھینکس کیوں بول رہے ہیں، یہ ان کی سزا ہے، ارش نے کہا تھا۔ ارش چپ کر کے ناشتہ کر، دماغ نہ خراب کر۔ اچھا یار بھائی، آپ کو ڈال کر دوں مائی لیڈی، ارمغان نے زائرہ سے کہا تھا۔ بالکل نہیں مسٹر شیڈو، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں خود ڈال لوں گی، زائرہ نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ جب میں ہوں تو آپ کیوں ڈالیں گی؟ زوہان، یہ تمہارے بھائی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زائرہ نے پوچھا تھا۔ معافی لیڈی، بھائی کی طبیعت بالکل خراب نہیں ہوتی، لیکن ہاں یہ سامنے والے کی ضرور کر دیتے ہیں، زوہان نے کہا تھا۔ ہاں تب ہی میری کر رہے ہیں، زائرہ نے ارمغان کی طرف دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔
بالکل ظاہرہ، میں تمہاری ایسی طبیعت خراب کروں گا کہ تم ہر مکان کہتے کہتے رکا تھا۔ اور تم کیا آگے بھی بولے نا؟ وقت آنے پر بتاؤں گا مس ظاہرہ جمانی، جو کبھی نہیں آئے گا، ظاہرہ نے کہا تھا۔ یہ بھی وقت بتائے گا۔ اوکے۔ وہ ناشتہ کر کے اپنی بلڈنگ پر پہنچے تھے۔ ویسے مافیا لیڈی، کوئی شکار ہے تو ڈھونڈ کر لاؤ۔ میں کیوں لاؤں؟ اور تم لے آؤ نا، اتنا دل کر رہا ہے تو، لیکن تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ارے یار، کہاں پھنس گیا میں؟ ویسے بڑا ہی کوئی ایٹیٹیوڈ ہے تم میں، لیکن یاد رکھو میں بھی دا وولف ہوں، مجھ میں تم سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ ارے کیا چیز ہے یہ؟ ظاہرہ نے پیچھے سے کہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی پینتھر کی بلڈنگ کے باہر رکی۔ نیلی اور سرخ لائٹس کی چھما-چھم روشنیوں نے عمارت کے شیشوں پر رقص کیا۔ سب انسپکٹر فراز نے گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ کے اشارے سے باقی ٹیم کو الرٹ کیا۔ چاروں اطراف سے پوزیشن لے لو، کوئی بھی اندر سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ پولیس اہلکار ہتھیار سنبھال دے فوراً حرکت میں آ گئے۔ پینتھر کا نام سنتے ہی دلوں میں ہیبت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ ایک خطرناک شخص تھا جسے پکڑنے کا خواب دیکھنا بھی کئی پولیس والوں کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن آج سب کی نظریں اسی بلڈنگ پر جمی تھی۔ پولیس اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اس کی بلڈنگ ہمیشہ کی طرح صاف ہوتی تھی۔ کوئی نشان، کوئی ثبوت، کچھ نہیں تھا۔ بلڈنگ شیشے کی طرح صاف تھی، جیسے وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سامنے عرش سبحان ارمغان اور مافیا لیڈی پوری شان و شوکت سے کھڑے تھے، جیسے وہ پولیس کا پہلے سے انتظار کر رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ سب بیکار ہے۔ تمہارے ہی استقبال میں کھڑے تھے انسپکٹر، آخر مہمان ہو ہمارے، استقبال تو بنتا تھا، عرش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ سب انسپکٹر فراز نے فوراً اپنا ہتھیار سیدھا کیا۔ سب کو گرفتار کر لو، تم سب قانون کی گرفت میں ہو۔ عرش نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، جیسے پولیس کا آنا اس کے لیے کسی کھیل سے کم نہ ہو۔ گرفتار؟ کس جرم میں؟ اس نے پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا۔ فراز نے غصے سے کہا، یہ بلڈنگ پینتھر کی ہے، یہاں نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اور تم سب اس کے ساتھ ہو۔ مافیا لیڈی نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ پروف کہاں ہے انسپکٹر؟ پولیس اہلکاروں نے جگہ کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی ثبوت، کوئی ہتھیار، کوئی لاش، کچھ بھی نہیں۔ ذوحان نے کندھے اچکائے۔ انسپکٹر، ہمیں ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم تو بس یہاں ایک میٹنگ کے لیے آئے تھے۔ یہ سب بکواس ہے، فراز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم سب کس کے لیے کام کرتے ہو۔ جانتے ہو تو ثابت کرو، ارمغان نے نظر چمکاتے ہوئے کہا۔ ثابت کرو ورنہ دروازہ وہاں ہے، جا سکتے ہو تم۔ پولیس بے بس تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ وہ سب قانون کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے تھے۔ فراز نے غصے سے کہا، انسپکٹر ریحان نے بیان دیا ہے کہ تم نے اس پر حملہ کیا، تم نے اس پر گولیاں چلائیں۔ اس کا اشارہ مافیا لیڈی کی طرف تھا۔ مافیا لیڈی نے مسکرا کر نظریں اٹھائیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فراز نے دانت پیس کر کہا۔ انسپکٹر ریحان کا بیان۔ بس ایک بیان؟ ذوحان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا کوئی گواہ ہے، کوئی فوٹیج، کوئی ثبوت، یا تم ہمیں صرف ایک زخمی پولیس والے کے کہنے پر گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ مافیا لیڈی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ انسپکٹر ریحان کی صحت خراب ہے، شاید انہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو، آخر وہ زخمی حالت میں تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک سے یاد نہ کر پا رہے ہوں۔ اور کیا انہوں نے مجھے دیکھا گولی چلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، یا کسی اور نے؟ فراز کا خون کھول اٹھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم سب کیا ہو۔ جانتے ہو تو ثبوت لاؤ، عرش نے سنجیدگی سے کہا۔ پولیس بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جو بیان دیا تھا وہ سچ تھا، لیکن پینتھر کی ٹیم ہمیشہ کی طرح ایک قدم آگے تھی، کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ فراز نے غصے سے مکہ بھینچا۔ یہ کیس ختم نہیں ہوا۔ مافیا لیڈی نے ہلکا سے سر جھکایا۔ ہم جانتے ہیں انسپکٹر، اور ہم انتظار کریں گے۔
पुलिस के पास कोई चारा न था। वो खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हो गई। लेकिन एक बात तय थी, ये जंग कभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर, बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम खाली हाथ जा रहे हो, लेकिन क्या करें, हमारी ना पुलिस वालों से शुरू से बनती ही नहीं है। बड़े ही कोई रिश्वतखोर होते हैं। आई डोंट लाइक देम, अर्श ने इंस्पेक्टर से कहा था। तुम पुलिस से ऐसी बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, गुस्सा सिर्फ तुझ में नहीं, हम में भी है, समझा? और ये गुस्सा किसी और को दिखाना। अभी तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तू खाली हाथ है। जब मिले ना तब आना। चल जा अब, शाबाश। जोहान ने हाथ के इशारे से उसे बाहर का रास्ता दिखाया था। मैं वापस जरूर आऊंगा तुम लोगों को पकड़ने, याद रखना ये, उसने जाते जाते कहा था। अबे जा, और हमें कोई पकड़ नहीं सकता, किसी का बाप ही नहीं। चल निकल, अर्श ने कहा था। पुलिस जा चुकी थी, क्योंकि ना पैंथर था, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। दिल तो कर रहा था यहीं पर नागिन का नाच नचाऊं उसे, अर्श ने गुस्से से कहा था। अर्श, तिगनी का नाच होता है, जोहान ने कहा था। वही नचाता उसको, नचा नचा कर मारता। तो याद रखता किससे पंगा लिया है उसने। द वॉल्फ के सामने खड़े होकर उसने गुस्से से बात की। मुझसे तो मेरे भाई भी प्यार से बात करते हैं, तो ये होता कौन है? वो शदीद गुस्से में था। सिवाय पैंथर के, जोहान ने कहा था। हाँ, मेरा भी वही मतलब था। तू उर्दू का प्रोफेसर ना बन, समझा? अरमा खान ने नफी में सर हिलाया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।